بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو کل ہی میں نے ایک سوشل میڈیا دیکھ رہا تھا تو ایک ویڈیو میری نظر سے گزری۔ اس میں ایک صاحب جو ہے نا وہ اپنے وین جاڑتے ہوئے قوم کو بتا رہے ہیں کہ جو ہمارے جو ملک کا جو اصل مسئلہ ہے وہ جمہوریت ہے، کیونکہ جمہوریت جو ہے یہ تو انگریز کا نظام ہے، اس سے ہمارا کیا لینا دینا۔ ہمارا جو نظام ہے وہ تو خلیفہ کا ہے، اور جب تک خلیفہ نہیں آتے اس وقت تک جو ہے نا یہ ملک جو ہے نا آگے نہیں بڑھے گا، ملک ترقی نہیں کرے گا، یہ کرپشن ختم نہیں ہوگی۔ تو میں نے پھر اس موصوف کی تھوڑا ویڈیو کو دیکھا کہ کامنٹ سیکشن میں جا کے کہ اس پہ عوام جو جنہوں سننے اچھی خاصی اس بندے کی ویورشپ ہے کہ انہوں نے کیا کامنٹ کیا، تو یقین مانے کہ سر شرم سے جھک گیا کہ 99% لوگوں نے جو ہے نا 1% ہے نا کسی نے جو ہے نا ویل ڈن یا کچھ دوسری موجی کیا جو لگاتے ہیں وہ لگائی ہوئی تھی۔ 99% لوگوں نے کہا کہ ماشاءاللہ یہی اصل میں جو ہے نا جمہوریت ہی اصل ہمارا مسئلہ ہے، اسی وجہ سے اس ملک جو ہے نا یہ آگے نہیں بڑھ رہا، ترقی نہیں کر رہا۔ تو اصل میں مسلمانوں کو تو خلیفہ ہی چاہیے۔ تو تب مجھے محسوس ہوا کہ کم از کم ویڈیو بنا کے جو ہے نا وہ لوگوں کے سامنے رکھنی چاہیے، لیکن کیا کرے جہاں عقل کے مقابلے میں بھینس کندھے پہ اٹھائے لوگ پھر رہے ہوں، ان کے سامنے بین بجانے کا تو فائدہ نہیں ہے، لیکن چلیں بات تو کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ تو میں اس موصوف سے اور اس کے کامنٹ سیکشن میں کامنٹس کرنے والوں سے میرا ایک ہی سوال ہے کہ میرے بھائی کیا کہ یہ خلیفہ بنانے کے لیے کوئی مشین کی ضرورت ہے؟ کوئی مشین ہے جو بند کر دیا ہم نے اس کو چالو کریں تاکہ خلیفے نکلنے شروع ہو؟ بھائی خلیفہ کیسے بنے؟ یہ 22 کروڑ عوام جو ہے اس میں سے اگر کہا جائے تو 21 کروڑ عوام جو ہے وہ تو خلیفہ بننے کے لیے تیار ہے۔ سب سے پہلے تو میں امیدوار ہوں کہ مجھے بنایا جائے، مجھ سے بہتر تو کوئی ہے ہی نہیں۔ تو کون فیصلہ کرے گا؟ کوئی نظام ہے جو فیصلہ کرے گا کہ خلیفہ کیسے بنایا جائے؟ تو میری سمجھ سے تو بالا تر ہے کہ یہ آخر ہم بحیثیت قوم جو ہے نا، چلیں فرد واحد کی ویڈیو تو اپنی جگہ، لیکن کامنٹس کرنے والے جو ہیں ان میں 99% لوگ کہہ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ۔ میں تو ان کی عقل اور دانش پہ کہتا ہوں ماشاءاللہ یار، کیا دانش پائی ہے، اور یہ کہاں سے آپ لائے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کے بعد جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب ہوا تھا، کیا وہ مثل دکھا کے ہوا تھا؟ کیا کیا پیمانہ تھا؟ تو اس وقت ایک ہی پیمانہ تھا کہ رائے شماری کرائی گئی تھی، رائے لی گئی تھی۔ ظاہر ہے کہ اس وقت آبادی کا یہ لیول نہیں تھا، تو اس وقت کوئی اس طرح کے ادارے نہیں تھے، الیکشن کمیشن یا دوسرے ادارے نہیں تھے۔ تو اس وقت ایک مجمع گٹھا ہوا، اس میں صاحب رائے لوگوں سے رائے لی گئی۔ وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کرام تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جنہوں نے دین کے لیے جنگیں لڑی، جنہوں نے دین کے لیے قربانیاں دی، ان سب کو بلایا گیا اور سب سے رائے طلب کی گئی، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے نام پہ اتفاق کیا گیا رائے شماری کے ذریعے، اکثریت رائے کے ذریعے، اور پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو جو ہے نا پہلا خلیفہ بننے کا شرف حاصل ہوا۔ تو مجھے سمجھ سے بالاتر ہے کہ یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے خلیفہ چاہیے، جمہوریت نہیں چاہیے، بھائی جمہوریت تو ہے ہی ہمارا نظام۔ جمہوریت نظام ہی جو ہے وہ مسلمانوں کا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ وہ نظام انگریز ہم سے، کیونکہ ان کو عقل دانش تھی، انہیں پتا تھا یہ تو گدھے لوگ ہیں، ان کو تو کچھ جو نظام سے یہ فائدہ تو اٹھا سکتے نہیں، تو اس نظام سے فائدہ اس رائے شماری کو وہ لے کے گئے، اور انہوں نے اس کو نام دے دیا ڈیموکریسی، اور یہ گناہ کبیرہ ہو گیا۔ ہم تو کہتے ہیں کہ بھائی ڈیموکریسی جو ہے تو انگریز کا ہے، اور بھائی ڈیموکریسی کا مطلب بھی کبھی کسی نے سمجھا ہے؟ ڈیموکریسی مینز گورنمنٹ آف دی پیپل، بائی دی پیپل، فار دی پیپل۔ اس سے بہتر اور کیا نظام ہو سکتا ہے کہ
عوام سے حکومت، عوام کے لیے حکومت، عوام کی حکومت، اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے؟ ہاں یہ بدقسمتی ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے نا، نہ لوگوں سے حکومت آئی، نہ لوگوں کے لیے حکومت آئی، نہ لوگوں کی حکومت آئی. یہاں آیا تو گورنمنٹ آف دی اسٹیبلشمنٹ، گورنمنٹ بائی دی اسٹیبلشمنٹ، گورنمنٹ فار دی اسٹیبلشمنٹ. یہاں صرف جرنیلوں کا ذکر نہیں ہو رہا، وہاں جرنیل بھی ہیں، جج بھی ہیں، سول بیوروکریٹ بھی ہیں. اس پوری اشرفیہ کا ہے، اس میں ملا بھی ہے، اس میں جاگیردار بھی ہے، اس میں سرمایہ دار بھی ہے. یہ سب مافیا نے مل کر جو ہے نہیں اس جمہوریت کا بیڑا گر کیا. ادروائز جمہوریت سے بہتر کوئی نظام نہیں ہے. اس کے بغیر آپ مطلب کہ تصور کرے بندہ کہ یہ جو اگر رائے کے ذریعے نہیں تو اور کیا نظام ہو سکتا ہے. تو سمجھ سے بالاتر ہے کہ ہم بحیثیت قوم اتنے بونے جو ہے وہ کیوں ہو گئے. تو دوسرا جو ہے ہمارے اوپر جو لیڈرشپ ہے وہ ہمارے اوپر مسلط کی جاتی ہے، جبکہ لیڈرشپ کی نرسری جو ہے وہ بلدیات ہوتا ہے. وہ نیچے سے لیڈر جو ہے وہ اس کی گرومنگ ہوتی ہے اور پھر آہستہ آہستہ اوپر اور پھر جو ہے ٹاپ لیول پہ جاتا ہے. لیکن ہم نے اپنی نرسری بند کر دی. تو یہ خوف ہے کہ عوام کے رائے کے ذریعے لیڈرشپ جو ہے نا اگر یہ نہ ہو کہ وہ اقتدار کے ایوانوں میں آ جائے. تو اس خوف سے جو ہے نا ہمارے ادارے جو ہے نا وہ اس سیاست کو جو ہے وہ آگے نہیں بڑھنے دے رہے، جمہوریت کو پھلنے پھولنے نہیں دے رہے. وہ لیڈرشپ کو جو کی گرومنگ کے بجائے لیڈرشپ مسلط کر رہے ہیں تاکہ ساتھ ساتھ ان کا اپنا کاروباری زندگی بھی چلتا رہے. تو جمہوریت سے بہتر جو ہے وہ کوئی نظام جو ہے وہ نہیں ہے. تو یہ جو کہتے ہیں کہ خلیفہ ہوئی، بعض لوگوں نے تو کامنٹ سیکشن میں ایک بندے نے یہ بھی لکھا کہ اس سے بہتر تو آمریت ہے. تو اس جمہوریت سے بہتر آمریت ہے. تو اب میں میرے خیال میں آخر میں ایک جمہوریت اور آمریت پہ بھی تھوڑا سا روشنی ڈال دوں کہ جمہوریت اور آمریت میں فرق یہ ہے کہ اگر دھرتی ماں کے ساتھ آئین کا میل ہے تو جمہوریت ہے، اور اگر کوئی زبردستی جو ہے وہ میل پہ اتر جائے تو اس کو آمریت کہتے ہیں. لیکن اب ان جمہوری آمروں نے بھی اولٹ سمت میل کے بعد اب یہ بھی سوائے گناہ کے کچھ نہیں رہے.